نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد المؤید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرات ذوی الاحترام، یہ آج جو نوجوانوں کی طرف سے یہ چند مجالس کا اہتمام ہے، جس کی پہلی مجلس اس وقت میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور مسلسل آپ اسی وقت سماعت فرماتے رہیں گے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کی طرف سے یہ اہتمام تھا، اس لیے میں انکار بھی نہیں کر سکا اور میں آپ کے درمیان آیا مشغولیت کے باوجود۔ انشاءاللہ ان مجالس میں آپ محسوس ہوں گے اور سیر حاصل بحث ہوگی۔ جو بھی نوجوانوں کی خواہش ہے، کچھ بتایا انہوں نے، اسی اعتبار سے میں پڑھوں گا، مگر آج کی جو تقریر ہے اس کا انداز تھوڑا الگ ہوگا، اس لیے 5 تقریروں میں آپ محسوس ہوں گے، مگر وہ جو تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے ایک عمارت ہے، اس کے اندر کے مٹیریل کی تعریف ہوتی ہے کہ ٹائلز کتنی اچھی لگی ہے، رنگ کتنا اچھا ہے، روغن کتنا اچھا ہے، یہ ہے، مگر ضرورت اس بات کی اس وقت زیادہ تر ہے شیعت کے درمیان کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو عمارت شیعت ہے یا دین مذہب اسلام کی جو عمارت ہے، یہ رنگ و روغن تو آپ برابر دیکھتے رہتے ہیں، مگر یہ جزوی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی عمارت ہے، اصل چیز اس کی بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین اسلام اور خاص طور سے شیعت کی بنیاد کتنی زیادہ مضبوط ہے کہ جس کے اوپر یہ مذہب حق کا قائم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ آج دنیا اس بات پہ بھی زیادہ پریشان ہے کہ ان کے نوجوان مذہب میں اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، 100 ملکوں میں جا کے میں نے تقریریں کی، بتصدق اہل بیت مجلسیں پڑھی ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں عزاداری اب عبداللہ الحسین نہ ہوتی ہو۔ چائنا سے لے کے، ہانگ کانگ سے لے کے، بینکاک سے لے کے، سنگاپور سے لے کے ادھر جتنے ممالک ہیں، پھر ادھر یورپ کے سارے ممالک، افریقہ کے سارے ممالک، امارات کے سارے ممالک، خلیج کے سارے ممالک،
ہر جگہ اب عبداللہ الحسین کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت. آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر کے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اب دنیا بالکل سمٹ گئی ہے. وہ امریکہ جو شیعت دشمنی میں مشہور ہے، امریکہ جیسی جگہ میں بھی 200 سے زیادہ امام باڑے بن چکے ہیں اور ہر سال 10-20 امام باڑوں کا اضافہ ہو ہی رہا ہے. امریکہ جیسی جگہ میں بھی 200 امام باڑے بن چکے اور ہر سال جو ہم لوگ جانتے ہیں تو 10-20 امام باڑوں کا اضافہ ہوتا ہے. اب میں یہیں سے فضائل شروع کر رہا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے. اور زیادہ تر جو امام باڑے بن رہے ہیں یہ چرچوں کے اوپر بن رہے ہیں. چرچوں کے اوپر زیادہ تر امام باڑے بن رہے ہیں. ہماری طرح انڈیا کے نہیں کہ جہاں چاہے آپ امام باڑہ یا مسجد بنا لیں. آپ کو پارکنگ لاٹ دکھانی پڑے گی تو چرچوں میں پہلے سے پارکنگ لاٹ ہوتی ہے. تو زیادہ تر جو امام باڑے ہیں وہ چرچ کے اوپر بنے. شکاگو کا حسینی سینٹر چرچ کے اوپر ہے، ایلے کا باب العلم چرچ کے اوپر ہے، المرتضی چرچ کے اوپر ہے، جعفری سینٹر چرچ کے اوپر ہے. یہ سارے امام باڑے زیادہ تر چرچ کے اوپر ہیں. امریکہ میں دھڑلے سے چرچ بک رہے ہیں، عزاخانے بن رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ چرچ اجڑ رہے ہیں، حسین کا گھر آباد ہو رہا ہے. اب اتنی بات تو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی چیز بکتی اس وقت ہے جب غیر استعمال ہو. غیر استعمال ہو. آج کرسچین اس بات پر پریشان ہیں، ان کے ہاں کروڑوں ملین ڈالر اس بات پہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ ہم وہ کون سا آلہ کار استعمال کریں کہ ہمارے بچے چرچوں میں آئیں، ہمارے جوان چرچوں میں آئیں، ہمارے نوجوان چرچوں میں آئیں، ہماری بچیاں چرچوں میں آئیں. اس لیے کہ یہ چند بوڑھے ہیں کہ جو چرچوں کو آباد رکھے ہیں، اگر یہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ اگلی جنریشن جو ہے چرچ میں نہیں آ رہی ہے. یہ چند بوڑھے ہیں جو شمع جلا رہے ہیں، یہ چند بوڑھی عورتیں ہیں جو شمع جلا رہی ہیں. یہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ وہ ہم کون سا آلہ کار استعمال کریں کہ ہمارے چرچوں میں جوانوں اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو. اب میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ہم 1400 سال سے سب کے تانے سنتے آئے، ہم نے کبھی کسی پہ کمنٹ نہیں کیا، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اقوام متحدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ آپ کا بڑا نیٹ ورک CNN ہے، آپ پوری دنیا کا سروے کرا لیجئے. ہمارے ہاں پوری دنیا میں آزاداری میں، مجلسوں میں، جلوسائے عزا میں مردوں زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں زیادہ مرد ہیں، بوڑھوں زیادہ جوان ہیں، جوانوں زیادہ نوجوان ہیں. دنیا کی ہر قوم پریشان ہے، مگر ہم مطمئن ہیں. اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس حسین نہیں ہے، ہمارے پاس حسین ہے. سروال پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ تھوڑا سا اور آگے آ جائے، اس خلے کو پور کر دیجئے تاکہ میں تقریر شروع کروں. ایک بار تو اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ محبت حسین کی مقناطیسیت ہے کہ ہمارے ہاں جوان اور نوجوان فرش عزا پہ زیادہ دکھائی دے. بس آپ آ گئے، آواز بھی اچھی ہے، اسی پہ مائک روک دیجئے اور انشاءاللہ میں تقریر کر رہا ہوں کہ دنیا کے، اب یہ بالکل تسلسل کے ساتھ ہے. آج کی تقریر سنیں اور کل سے انشاءاللہ جیسی آپ سنتے ہیں ویسی تقریر آپ سنیں گے. دنیا کے ہر سوال کا جواب صرف تاریخ کے پاس ہے اور تاریخ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. دنیا کے ہر سوال کا جواب صرف ہسٹری کے پاس ہے، تاریخ کے پاس ہے اور تاریخ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ کالو در کب آباد ہوا، اس کا جواب تاریخ دے گی. یہ کب آباد ہوا، کس نے آباد کیا، کیسے آباد ہوا، اس کا جواب تاریخ دے گی. پالم پور ضلع کب بنا، اس کا جواب تاریخ دے گی. گجرات اسٹیٹ کب بنا، اس کا جواب تاریخ دے گی. ہندوستان غلام کب ہوا، انگریز کب آئے، اس کا جواب تاریخ دے گی. مغل پیریڈ کب سے کب تک تھا، اس کا جواب تاریخ دے گی. تاتاری حکومت کب تک تھی، اس کا جواب تاریخ دے گی. سوری حکومت انڈیا میں کب تھی، اس کا جواب تاریخ دے گی. لودھی حکومت کب تھی، اس کا جواب تاریخ دے گی. ہر سوال کا جواب تاریخ دے گی. آگرہ کا تاج محل کس نے بنوایا، اس کا جواب تاریخ دے گی. دلی کا لال قلعہ کس نے بنایا، اس کا جواب تاریخ دے گی. دنیا کے ہر سوال کا جواب صرف تاریخ کے پاس ہے اور تاریخ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ میری 5 دن کی اور تقریریں چاہے سنیں یا نہ سنیں، یہ تمہیدی باتیں آپ ضرور سن لیں تاکہ کام آئے گی زندگی بھر. دنیا کے ضرورت ہے اس وقت اس بات کا جاننا کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب صرف تاریخ کے پاس ہے، ہسٹری کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اور ملکوں کی اپنی تاریخ ہوتی ہے،
قوموں کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، مذہب کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، ادیان کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ تو دنیا کے ہر سوال کا جواب صرف تاریخ کے پاس ہے، اور تاریخ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تاریخ ہی بتائے گی کہ لال قلعہ کب بنا، تاریخ بتائے گی کہ تاج محل کب بنا، ان ساری باتوں کا جواب تاریخ کے پاس ہے۔ مگر جو لوگ حوالوں کی بات اور تاریخ اور کتابوں کی بات کہتے ہیں، وہ آج کان کھول کے میری تقریر سنیں اور اس کو ریکارڈ کریے کہ تاریخ لکھنے والے کا اپنا ایک مذہب ہوتا ہے، تاریخ لکھنے والے کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، تاریخ لکھنے والے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور جس زمانے میں تاریخ لکھی جاتی ہے اس زمانے میں کوئی نہ کوئی حکومت ہوتی ہے جو تاریخ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تاریخ لکھنے والے کا اپنا ایک مذہب ہوتا ہے، تاریخ لکھنے والے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، تاریخ لکھنے والے کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، اسی اعتبار سے وہ تاریخ لکھتا ہے۔ اور جس وقت تاریخ لکھوائی جاتی ہے کوئی نہ کوئی حکومت ہوتی ہے جو تاریخ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں بہت جلدی اپنی بات کہوں گا، آپ کو زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھیں گے۔ ایک مثال دیتا جاؤں کہ آپ پاکستان چلے جائیے اور پارٹیشن پر جتنی کتابیں اٹھا کے پڑھیے انڈیا اور پاکستان کے بٹوارے کے اوپر، تو وہاں کے جو رائٹر ہیں انہوں نے پارٹیشن کا ذمہ دار پنت، پٹیل، ہندو مہاسبھا اور ہندو سنگٹھنوں کو بتایا۔ آپ انڈیا کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، ہندوستان کے لائبریریوں میں جو کتابیں ہیں یہ پارٹیشن کا ذمہ دار جنا کو بتاتی۔ کیوں؟ یہ تاریخ میں اتنا اتھل پوتھل کیوں ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والے کا اپنا دھار، مذہب، نظریہ، تھنکنگ، اور جس زمانے میں تاریخ لکھی جاتی ہے کوئی نہ کوئی حکومت ہوتی ہے جو تاریخ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تاریخ لکھوائی جاتی ہے، تاریخ بیچی جاتی ہے، تاریخ خریدی جاتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب آپ ٹیلی ویژن پر خبر سنتے تھے یا اخباروں میں سنتے تھے تو یہ آتا تھا رام جنم بھومی اور بابری مسجد۔ آج حکومت کا یہ اثر ہے کہ اب جب ٹیلی ویژن پہ خبر آتی ہے تو کہا جاتا ہے رام جنم بھومی اور ووادت ڈھانچہ یہ کام حکومت کا ہے۔ اسی لیے حیدرآباد کے شاعر نے کیا بہترین شعر کہا، جہاں میں کام حکومت کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ۔ جہاں میں کام حکومت کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ۔ تو تاریخ لکھوائی جاتی ہے، تاریخ بیچی جاتی ہے، تاریخ خریدی جاتی ہے۔ اب اگر آپ یہاں تک متوجہ ہو گئے ہیں بحمداللہ تو آئیے میں آپ بات کر رہا ہوں۔ اب ہر فرقے کا مفکر، مدبر، محقق جو تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے میری بات کو سنیں۔ بنام اسلام تاریخ لکھنے کا جو رواج ہوا وہ دور بنی امیہ کا تھا، وہ پیریڈ بنی امیہ کا تھا۔ کیسے؟ پیغمبر کے بعد جو فاؤنڈر آف اسلام ہے، پرافٹ آف اسلام رسول اللہ کے بعد جو صحابہ کرام کہے جاتے تھے، ان صحابہ کرام میں 3 گروہ پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام میں 3 گروہ پیدا ہوا، بہت غور سے سنیے گا آپ۔ پہلا گروہ وہ تھا کہ جس کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں بن پا رہی ہے، 50 سے اوپر جا ہی نہیں پا رہے ہیں کسی طرح سے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو انہوں نے خانہ فاطمہ اور خانہ علی کو اپنا قبلہ سمجھا اور پروانوں کی طرح 24 گھنٹہ وہی منڈلا رہے تھے، اس دروازے سے ہٹ کے کہیں گئے نہیں، جن کا نام تاریخ میں موٹے حرفوں سے لکھا ہے، چاہے بنی امیہ کی تاریخ ہو یا اہل بیت کی تاریخ ہو۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، ترمہ، عدی، مالک بن نویرہ جیسی ہستیاں جن کا نام موٹے حرفوں سے لکھا ہے، جن کی تعداد 50 سے اوپر نہیں جا پا رہی۔ دوسرا گروہ وہ تھا، بہت غور سے سنیے گا جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، دوسرا گروہ وہ تھا جن کی تعداد ان سے زیادہ تھی، جنہوں نے بظاہر اپنے دوش پہ چادر تقویٰ ڈال لیا، بڑی داڑھی، کھٹے کا نشان، 24 گھنٹہ یہ مسجدوں اور اعتکافوں میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی بلائیں اللہ اکبر، فاطمہ بلائیں اللہ اکبر، حسن اور حسین بلائیں اللہ اکبر، حکومت بلائیں اللہ اکبر، لے نماز دے نماز، لے نماز دے نماز، لگ گئے عبادت میں۔ نئی جملہ سنا آپ نے، یہ تاریخی جملہ کانو در کے ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ پوری تاریخ سنا رہا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کا وہ بزدل گروہ تھا جس نے حق کو چھپانے کے لیے عبادت کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ صحابہ اکرام کا وہ بزدل گروہ تھا کہ جس نے حق کو چھپانے کے لیے عبادت کو اپنی ڈھال بنا لیا کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ آج کے بھی زمانے میں سماج و معاشرے میں یہ نیوٹرل لوگ بڑے محترم مانے جاتے ہیں،
کہتے ہیں یہ صاحب بڑے سیدھے سادے، بڑے نیک اور بڑے شریف ہیں، کسی معاملے میں نہیں پڑتے۔ سماج کو ہمیشہ نقصان نیوٹرل لوگوں سے زیادہ پہنچتا ہے۔ نیوٹرل کس چیز کا نام ہے؟ یا صحیح ہے یا غلط ہے، یا حق ہے یا باطل، یا جائز یا ناجائز، نیوٹرل کیا سی چیز ہوتی ہے؟ جنگ صفین میں ابو موسیٰ اشعری ملعون آیا امیر المومنین کے پاس، وہ آ کے کہتا مولا دیکھا آپ نے، ہم نے امیر شام کا ساتھ نہیں دیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتا ہے کہ ہم نے امیر شام کا ساتھ نہیں دیا۔ علی نے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا او بدبخت، تو نے حق کا بھی ساتھ کب دیا؟ او بدبخت، تو نے حق کا بھی ساتھ کب دیا؟ تو یہ تیسرا گروہ۔ ہمیں کسی چیز کا نیوٹرل اچھا نہیں ہوتا۔ نیوٹرل کیا مطلب ہوا؟ یا مرد بنیے یا عورت بنیے، درمیانی راستہ کہیں اچھا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو حکومت نواز تھا، جو شام نواز تھا، جن کی کثرت تھی، جن کی میجارٹی تھی۔ کیوں؟ یہ سب شام نواز ہو گئے۔ یہ شام نواز جتنے راوی اور رائٹر تھے، یہ سب شام نواز۔ آج جس کو میڈیا آپ کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کو راوی اور رائٹر کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ جتنے میڈیا کے لوگ اور جتنے راوی اور رائٹر تھے، یہ سب شام نواز ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ حکومت وہاں تھی، اقتدار وہاں تھا، پاور وہاں تھا، پیسہ وہاں تھا، چمکتی تلواریں وہاں تھیں، اس لیے یہ سب حکومت نواز ہو گئے۔ اب کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی تو میں بڑا خوش ہو جاتا کہ میں نے اپنے بات کی پوری تمہید 6 دن کی بنا لیا۔ آج کوئی کتنا بڑا بھی شاعر ہو آپ کے گاؤں میں پڑا ہو، کوئی نہیں جانتا۔ کوئی کتنا بڑا بھی فنکار ہو آپ کے گاؤں میں پڑا ہو، نہیں جانتا۔ مگر اگر وہی شاعر کسی پولیٹیشین کے قریب ہو، کسی منتری کے قریب ہو، کسی سی ایم کے قریب ہو، کسی پی ایم کے قریب ہو، وہ نہ ردیف جانے، نہ قافیہ جانے، نہ بحر جانے، مگر پولیٹیشین کے قریب ہے تو 26 جنوری کو اسی کی نظم آئے گی، 15 اگست کو ٹیلی ویژن پہ وہی دکھائی دے گا، اردو اکیڈمی سے اسی کی کتابیں ہوگی، ایوارڈ اسی کو ملے گا، پدم شری کا ایوارڈ اس کو ملے گا، پدم بھوشن کا ایوارڈ اسے ملے گا، بھارت رتن کا ایوارڈ۔ اب یہ بھولے بھالے عوام اسی کے ہاتھوں میں، ارے یہ بہت بڑا شاعر ہے، یہ بھارت رتن ہے، یہ پدم شری ہے، یہ پدم بھوشن ہے، ان کے پاس لشکر ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس سیکورٹی ہے، ان کے پاس گارڈ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومتیں انہیں پرموٹ کرتی ہیں، حکومتیں انہیں آگے بڑھاتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہر عالم اسلام سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو لکھنے پڑھنے کا رواج ہوا، یہ بنی امیہ کے زمانے میں، حدیثوں کا کلیکشن بنی امیہ کے زمانے میں ہوا، روایتوں کا کلیکشن بنی امیہ کے زمانے میں ہوا۔ آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ پیریڈ تھا بنی امیہ کا کہ جس زمانے میں سارا کلیکشن ہوا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں، حدیثوں کا کلیکشن کیا گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام، میں مانتا ہوں کہ حدیثوں کا کلیکشن ہوا، مگر خلیفہ اول سے صرف 16 حدیثیں ہیں، خلیفہ دویم سے 57 حدیثیں ہیں، خلیفہ سوم سے 31 حدیثیں ہیں، امیر المومنین سے حدیث نہیں لیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے 16، 32، 21 حدیثیں ہیں، اور جو ابو ہریرہ جس کو پیریڈ صرف 13 مہینے کا بزم پیغمبر میں ملا، اس کے پاس 57,32,000 حدیثوں کا وہ راوی ہے۔ جو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ 25 سال 10 مہینے 7 دن پیغمبر کے زوجیت میں تھیں، ان سے کوئی حدیث نہیں ہے، اور جو ام المومنین سے 9 سال پیغمبر کے زوجیت میں تھیں، ان سے 72 لاکھ حدیثیں لی گئی ہیں۔ تو آخر یہ حدیثیں آئیں کیسے؟ اگر یہ خلیفہ محترم نہیں تھے تو آپ نے انہیں خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ تو ان سے دین کیوں نہیں لیا گیا؟ ان سے حدیثیں کیوں نہیں لے گئیں؟ تو آپ کے پاس جواب نہ ہو، ہمارے پاس جواب ہے کہ جو حکومت کے قریب ہوتا ہے، پرموٹ اسی کو کیا جاتا ہے، اٹھایا اسی کو جاتا ہے، بڑھایا اسی کو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سارے حدیثوں کا انبار جو آپ کو تاریخ اسلام میں دکھائی دے رہا ہے، آپ بتائیے 72 لاکھ حدیثیں، 57 لاکھ حدیثیں۔ اگر رسول اللہ 24 گھنٹے کان میں بات کرتے تب بھی اتنی حدیثیں نہیں ہو سکتی تھی۔ اور میں نہیں کہتا، امام احمد بن حنبل نے، جو عالم اسلام کے پہلے مجتہد ہیں، احمد بن حنبل نے جب اپنی مسند لکھی تو اس میں کہا کہ یہ 70,000 معتبر حدیثیں ہیں جن کو میں جمع کر رہا ہوں ایک جگہ۔ اس کو لکھتے ہیں نوٹ۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ کی صرف 70,000 حدیثیں تھیں، 3 لاکھ حدیثیں ہمیں یاد ہیں، مگر ہم نے 3 لاکھ میں سے 70,000 کو معتبر سمجھا۔ 3 لاکھ میں سے 70,000 کو معتبر سمجھا، اس لیے 70,000 کو اپنی مسند میں
ان کے بعد دوسری شخصیت آگے بڑھی جن کا نام امام بخاری ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان 70,000 میں سے جب کھنگالا تو 7,000 حدیثیں ہمیں معتبر ملیں، اس لیے ہم نے 7,000 بخاری میں لکھ دیا. آپ دیکھیے 3 لاکھ سے 70,000 پہ آئے، 70,000 سے 7,000 پہ آئے. یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ بنی امیہ کے زمانے میں راوی فرما کے فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ تو میں ایسی بات پڑھ رہا ہوں کہ جو سب کو معلوم ہے. تو اس طرح سے ایک ٹیکسال بنایا گیا کہ حدیثیں گڑھی جائیں، اور 2 کام کیا گیا کہ اہل بیت کی منقصت میں حدیثیں ہوں، ان کے نگیٹو، اور ان کے فضیلت میں حدیثیں گڑھی گئیں اور کثرت سے گڑھی گئیں. اسی لیے مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ کام بڑا ہو گیا غلط، لہذا انہوں نے علم رجال نکالا کہ اس میں سے چھانٹ کے حدیثیں نکالی جائیں، اور آج تک وہ بات بنائے نہیں بن پا رہی. بس میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو. یہ بنی امیہ کا پیریڈ تھا جس زمانے میں یہ سارا ڈھانچہ حدیثوں کا کھڑا کیا گیا. اور بنی امیہ وہ تھے کہ جو رسول کے دشمن تھے، ان کے اجداد رسول کے اجداد کے دشمن تھے. ہاشم سے ان سے جنگ ہو چکی تھی، عبد مناف سے ہو چکی تھی، اسی سے ہو چکی تھی، ابو طالب اور عبد المطلب سے ہو چکی تھی. لہذا بنی امیہ نے جو قصر اسلام تیار کیا وہ 3 پیلر پہ تیار کیا. جیسے یہ پیلروں پر یہ چھت رکی ہے، تو 3 پیلر پر انہوں نے پورے اسلام کی بنیاد کو روک دیا. 3 پیلر، یہ بات چیزیں پھیلاؤ، اصل چیز. پہلا نظریہ جو انہوں نے دیا وہ یہ دیا کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آگے دنیا میں کچھ جان لے تو جان لے، اللہ کے یہاں سے کوئی علم نہیں لے کے آئے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے ہی. یعنی پیغمبر کی طرف نسبت جہل دیا. بس یہ نہیں، آج بڑے سے بڑا محقق دانشور مسلمان کا جو کتاب لکھتا ہے تو آج 21ویں صدی میں بھی یہی لکھتا ہے کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ساری کتابیں بھری. پہلا نظریہ دیا کہ رسول اللہ جاہل تھے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. دوسرا نظریہ یہ دیا کہ جیسے ہم بھول چوک غلطی کر سکتے ہیں ویسے وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، نسبت خطا ہے. تیسرا نظریہ یہ دیا کہ وہ نوری نہیں ہے بلکہ ہمارے جیسے بشر ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہیں. یہ جتنے اختلافات پیدا ہوئے یہ انہی 3 چیزوں سے. پہلی چیز، اب ذرا جگ کے سنیے، میں فضائل سنا رہا ہوں. پیغمبر کی طرف نسبت جہل ہے، پیغمبر کی طرف نسبت خطا ہے، پیغمبر کو بشری کہا گیا. یہ چونکہ ان کے پاس آج ہندوستان سے لے کر عرب ممالک سے لے کے امریکہ تک آپ چلے جائیے، چائے کے ہوٹلوں سے لے کے پارلیمنٹ تک مسلمان فریادی ہے، ہمارے خلاف بڑی سازش ہے، ہمارے خلاف سازش ہے، ہم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہم کو پھنسایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اب ہم کیسے جواب دیں؟ اس لیے کہ میڈیا یہودیوں کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، سب پیسہ ان کے پاس ہے، ڈالر ان کے پاس ہے. لہذا مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان وحشی ہیں، مسلمان درندے ہیں. ہم کیا جواب دیں؟ ہمارے پاس پریس نہیں، ہمارے پاس اخبار نہیں، ہمارے پاس میڈیا نہیں، ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں. آج کم و بیش پوری دنیا میں مسلمان ایسے ہی ماتم کر رہا ہے. تو ہم ہاتھ جوڑ کے ان مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آج آپ پریشان ہیں کہ آپ کے پاس حکومت نہیں، آپ کے پاس میڈیا نہیں، آپ کے پاس پریس نہیں، آپ کے پاس اخبار نہیں، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اور ہندو آپ کے بارے میں پڑھیں اور پھر سے نئی اوپینین قائم کریں. ویسے ہمارا آپ سے کہنا ہے کہ 1400 سال سے حکومت ہمارے خلاف، میڈیا ہمارے خلاف، پاور ہمارے خلاف، اقتدار ہمارے خلاف، کتابیں ہمارے خلاف، مولوی ہمارے خلاف، راوی ہمارے خلاف. لہذا یہ جو آپ جنجال دیکھ رہے ہیں یہ شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے. جیسے آپ مجاٹی سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں پھر سے اوپینین قائم کرے، ویسے ہی ہم بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہماری کتابیں کھلی ہوئی ہیں، لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے عقائد کتابوں میں موجود، ہماری تاریخ کتابوں میں موجود ہے. پھر سے ہمارے بارے میں آپ پڑھیے اور ایک نئی اوپینین قائم کریے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جو کچھ مارکیٹ میں مشہور ہے یہ بے بنیاد و غلط بات. اس میں ایک چیز یہ بھی، یہ خلفاء کو برا کہتے، فلاں کو برا کہتے، یہ کہتے وہ کہتے، یہ خلافت کا جھگڑا اور امامت کا جھگڑا یہ الجھا دیا تاکہ مسلمان ہم سے قریب نہ آنے پائے. سنیے کان کھول کے،
یہ سب بات کی باتیں ہیں. خلافت بات کی بات ہے, امامت بات کی بات ہے, ولایت بات کی بات ہے. ہمارا جو عام مسلمانوں سے جھگڑا ہے, یاد کریے, دنیا سے کہیے, ہمارا جو عام مسلمانوں سے جھگڑا ہے وہ نہ بھی خلافت پہ ہے نہ امامت پہ ہے. اصل جھگڑا ہے عظمت محمد پر ہے, عظمت رسالت پر ہے. ہم 1400 سال سے دنیا سے لڑتے آئے. جب کوئی محمد کو جاہل کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, جب کوئی انہیں خاکی کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, جب کوئی انہیں غیر معصوم کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. اب مسلمان آستین پلٹ کے کہتا ہے اتنے بڑے راویوں نے لکھا کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ اتنے بڑے راویوں نے لکھا ہے کہ وہ بشر تھے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ اتنے بڑے راویوں نے لکھا ہے کہ وہ بھول چوک کر سکتے تھے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ 1400 سال سے لڑ رہے ہیں اور ہم 1400 سال سے اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم پیغمبر کو عالم الغیب مانتے ہیں, ہم معصوم مانتے ہیں, ہم نوری مانتے ہیں. اب یہ ہم سے جھگڑتے ہیں, آپ کیوں مانتے ہیں؟ ارے بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین بنی امیہ کے دسترخوان سے نہیں لیا, اہل بیت کے گھر سے لیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے ہمیں برا لگتا ہے, اس لیے ہمیں برا لگتا ہے جب کوئی پیغمبر کو جاہل کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, پیغمبر کو کوئی بشر کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے, اس لیے ہمیں برا لگتا ہے, برا لگتا ہے. آج دنیا کے جتنے فرقے ہیں وہ کوئی علی کو پہلا اور کوئی چوتھا مانتا ہے, اس میں تو اختلاف ہے, مگر عالم اسلام میں 1500 سال سے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. اپنے زمانے میں علی سے بڑا کوئی اسکالر نہیں تھا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. تو دنیا ہمیں بتائے کہ جب علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا تو علی کے استاد کا کیا نام ہے؟ علی کو کس نے پڑھایا؟ ساری تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے پڑھایا. اگر علی اشارہ نہ کرتے تو دنیا کو پتہ نہ چلتا. علی نے 2 مرتبہ اپنے استاد کی طرف اشارہ کیا, کہا زقنی زقہ رسول اللہ, ہمیں رسول اللہ نے ایسے علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ دیتی ہے. اور کہتے ہیں الفنی الفا باب رسول اللہ, رسول نے ہمیں 1000 باب بتائے اور ہم نے ہر باب سے 1000 دروازے کھول دیے. علی جیسا اسکالر تو کہہ رہا کہ ہمیں رسول اللہ نے پڑھایا, اور آپ کہتے رسول اللہ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کون سی قیامت آ گئی, یہ کون سی قیامت آ گئی؟ دنیا کی جتنی قومیں ہیں وہ اپنے لیڈر کو بڑھانے پہ لگی, بنی امیہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کو گھٹانے پہ لگے ہوئے. کیا ان سی قیامت آ گئی؟ آپ مجھے بتائیے, آپ کے محلے میں ہر گلی کوچے میں کانوینٹ اسکول ہے, پرچے بٹتے ہیں, ٹیچر کی ضرورت ہے, بی اے ہو تو اچھا ہے, بی ایڈ ہو تو اور اچھا ہے, بی ایس سی ہو تو اور اچھا ہے, بی کام ہو تو اور اچھا ہے, انگلش اسپیکنگ آتی ہو تو اور اچھا ہے. 8-10 ہزار روپے آپ تنخواہ دیں گے, اتنی شرطیں کیوں لگائیں؟ تو ہر آدمی کہے گا مولانا مستقبل کا معاملہ ہے, بچے کا جتنا پڑھا لکھا ٹیچر اتنا اچھا ہے. تو اتنی عقل آپ کے پاس ہے کانوینٹ میں پڑھانے کے لیے کہ جتنا پڑھا لکھا ٹیچر اتنا اچھا ہے؟ جس محمد کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے معلم کتاب بنا کے بھیجا, اسے پڑھایا ہی نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ کون سی قیامت آپ نے مچا دی؟ یہ کون سی قیامت مجھے گھوڑ لگی ہوئی ہے؟ آج آپ سے پوچھیں کہ عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ کی پوزیشن کلیئر ہے, چاہے رانگ ہو یا رائٹ. یہودیوں کے یہاں موسیٰ کی پوزیشن کلیئر ہے, ہندوؤں کے یہاں بھی رام اور سیتا اور ہنومان جی اگر جانور بھی ہے تو اس کی پوزیشن کلیئر ہے. آپ کے ہاں 1400 سال سے یہی نہیں طے ہو پایا کہ محمد پڑھے لکھے تھے کہ جاہل تھے, نوری تھے کہ بشری تھے, خاکی تھے کہ نوری تھے, غلطی کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے. کیا تماشا آپ نے بچا رکھا پورے اسلام کا. آج میں مسلم دانشوروں سے کہنا چاہتا ہوں, مسلم اسکالروں سے کہنا چاہتا ہوں, مسلم ڈاکٹروں اور انجینئروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آگے آئیں. مسلمان ہر چیز میں اپنی عقل استعمال کر رہا ہے, دین میں عقل نہیں استعمال کر رہا, اور جذباتی بنا ہوا ہے. آج میڈیکل کی روز تھیوریاں ٹوٹ رہی ہیں, سائنس کی تھیوریاں ٹوٹ رہی ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے سائنسداں بیوقوف تھے جنہوں نے یہ تھیوری رکھی, اور پہلے کے میڈیکل کے لوگ احمق تھے جنہوں نے کہا. نہیں صاحب, علم ترقی کر رہا ہے, انکشافات ہو رہے ہیں. اس وقت اتنے لیب نہیں تھے, کیمیکل نہیں تھے. تو آج بھی مسلمان پھر سے بیٹھے عظمت محمد کے نام پر اور سوچے
کہ کہیں اس کے بزرگ کسی سازشوں کے شکار تو نہیں ہو گئے تھے؟ جیسے ہر چیز کے بارے میں نئی تحقیق ہو رہی ہے، ویسے آپ دین کے بارے میں بھی سوچیں اور جذباتی نہ بنیں اور عقل استعمال کریں۔ تو ایک طرف تو بنی امیہ نے یہ کام کیا کہ پیغمبر کے خلاف سازش کر دیا اور آج تک اصلی اسلام کو کڈنیپ کر دیا اور دنیا کے سامنے جو رکھا وہ 3 بیس پر رکھا۔ اب چونکہ مجھے ایک ہی تقریر میں یہ ساری باتیں کہنی ہے، ورنہ میں اس کو بہت پھیلا کے آپ کے سامنے پیش کرتا، اور تاریخی ہے زیر ممبر جن کو اس چیز پر جو بھی پوچھنا وہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی شبیہ کو خراب کیا اور ان کی طرف نسبت خطا اور نسبت جیل اور نہ جانے کیا کیا۔ آج انگریز پیغمبر کے سلسلے میں گستاخی کرتا ہے، آج کرسچین کرتے ہیں، ادرس قوم کرتی، جلوس نکالتے ہیں، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ جتنی کتابیں پیغمبر کے خلاف لکھی جاتی ہیں ان ساری کتابوں کو مٹیریل یہیں سے فراہم ہے۔ یہ بڑی بات، یہ بات سوچنے کی بات۔ بس ایک بات کا اور جواب دے دوں، اس لیے کہ آج کل یہ زور و شور سے پوچھا جا رہا ہے، یہ ہم سے نوجوانوں سے سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ بتائیے کہ آپ صحاح ستہ کو چھوڑ دیتے ہیں جو حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، 6 کتابیں، بخاری اور مسلم اور ترمذی، سنن داؤد اور ماجہ اور حنبل، یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور آپ وہ 4 کتابیں اپنی لے کر اس پر آپ دین چلانا چاہتے ہیں اور کام چلانا چاہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا جو حدیث کا ذخیرہ آپ چھوڑ کے اور تھوڑی سی حدیثوں پہ دین پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اجتہاد کر رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو حق مل جائے اور صراط مستقیم مل جائے؟ یہ شیعوں پر الزام ہے، آپ اس سے آنکھوں میں آ کر ڈال کے ہر بات کا جواب دیجیے۔ یہ جواب ہے کہ آپ بخاری کی روایتوں کو کیوں نہیں مانتے، اس کا جواب یاد رکھیے گا، اور صحاح ستہ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے، اس کی دلیلوں کو کیوں نہیں مانتے۔ ہمارا عالم اسلام سے کہنا یہ ہے کہ آج دنیا میں چائنا کے سامان بکھرے پڑے، سب کو معلوم ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر پھر بھی آپ دکان پہ جاتے تو پوچھتے کچھ گارنٹی ہے؟ تو آپ نجات کی بات کر رہے ہیں ہمیں، تو ہم کو حق ہے نا آپ سے کہ آپ سے ہم مال لیں، تو ہم یہ پوچھیں کہ اس کی کیا گارنٹی۔ ہماری بات کا جواب دے عالم اسلام کہ یہ تو آپ زور لگا رہے ہیں کہ بخاری کی حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے، تو انہوں نے 7000 حدیثوں کو جمع کیا کہ یہ معتبر ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ ڈھیڈھوڑا پیٹتے ہیں کہ امام بخاری اتنے محتاط تھے کہ ایک ایک حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے بڑی مسافت طے کی، اور جب حدیث ملتی تھی تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ حدیثوں کو جمع کرتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ذرا مجھے مطمئن کریے، نوجوان خاص طور سے سنیں، یہ بتائیے کہ صحیح بخاری میں، پوری صحیح بخاری کی 7000 حدیثوں میں کوئی ایک حدیث امیر المومنین علی سے کیوں نہیں لی گئی؟ میری بات کا آپ جواب دیجیے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، یہ مانتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک علی پیغمبر کے ساتھ تھے، آپ مانتے ہیں کہ علی خلیفہ راشد تھے، تو آپ مجھے مطمئن کریے کہ 7000 حدیثوں میں کوئی ایک حدیث علی سے کیوں نہیں لی گئی، کوئی ایک حدیث امام حسن سے کیوں نہیں لی گئی، کوئی ایک حدیث امام حسین سے کیوں نہیں لی گئی، کوئی ایک حدیث فاطمۃ الزہرا سے کیوں نہیں لی گئی، کوئی ایک حدیث امام باقر و صادق سے کیوں نہیں لی گئی، کوئی ایک حدیث ہمارے چوتھے امام سے کیوں نہیں لی گئی؟ پوری 7000 حدیثوں میں نہ کوئی حدیث علی سے لی گئی، نہ فاطمہ سے، نہ حسن سے، نہ حسین سے، نہ علی بن الحسین سے، نہ امام باقر سے، نہ امام صادق سے۔ کیا خاموشی سے آپ سن رہے ہیں؟ آپ گریبان پکڑ کے پوچھئے کہ امام بخاری کی نظر میں علی معتبر کے غیر معتبر، فاطمہ معتبر کے غیر معتبر، حسن اور حسین معتبر کے غیر معتبر، امام باقر معتبر کے غیر معتبر، امام صادق معتبر کے غیر معتبر، اگر ان کی نظر میں ہمارے ائمہ غیر معتبر ہیں تو شیعوں کی نظر میں وہ کتابیں غیر معتبر ہیں۔ مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ہم نہیں لیتے، ہمیں پہلے آپ مطمئن کریے کہ اتنا بڑا خزانہ جو اہل بیت کا تھا ان سے کوئی حدیث کیوں نہیں لی گئی۔ اور ایک طرف تو احتیاط یہ بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی گئی حدیثوں کے لیے،
بد احتیاطی کا یہ عالم ہے کہ صحیح بخاری میں قاتلان حسین سے روایتیں ہیں، خولی سے روایت، سنان ابن انس سے روایت، عمر سعد سے روایت۔ اب شیعہ سب کر سکتا ہے، حسین کے قاتل سے دین نہیں لے سکتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب یہ میں نے آپ کو سسٹم میں ڈال دیا کہ کیا، اب یہ حدیثوں کا کلیکشن اس طرح سے کیا گیا جس کا خامیازہ آج تک بھگتنا پڑ رہا۔ اب آئیے ان بات کو یہیں رکھ دیے، اتنا سوچنے کے لیے آپ کو کافی ہے، اتنی باتیں غور و فکر کرنے کے لیے جو لوگ ریسرچ کے لیے آگے بڑھے ان کے لیے کافی ہے۔ یہ سرخی میں نے سنا تھی۔ دوسرا کام بنی امیہ نے یہی کیا، بنی امیہ نے یہ کیا۔ دوسرا کام، ایک طرف تو یہ پیغمبر کے سلسلے سے، پیغمبر کے بعد صحابہ کرام میں نے بتایا کہ 3 گروہ، ایک وہ جو اہل بیت کے پاس، ایک وہ جنہوں نے چادر تقویٰ ڈال لی، اور ایک وہ جن کی میجارٹی اور جن کی کثرت، ہلڑ ہنگامہ کرنے والے، آؤ فواں کرنے والے، چلانے والے، یہ سب شام نواز اور حکومت نواز ہو گئے۔ رسول اللہ کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، سن 11 ہجری میں ہوئی۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو حکومتیں گزری یہ اتنی سخت تھی کہ ہمیشہ گورنروں کو ہٹاتے تھے تاکہ ان کے پیر مضبوط نہ ہونے پائیں، مگر جہاں جانے کیا وجہ تھی کہ شام کے گورنر کو کبھی ہٹایا نہیں گیا، نہ اس کا ٹرانسفر کیا گیا۔ اتنی مضبوط حکومت امیر شام کی ہو گئی جو شام کے پورے ایریے میں چھا گئی تھی، اور تیسرے خلیفہ کے زمانے میں یہ خود مختار حکومت ہو گئی۔ چنانچہ ابھی تو یہ رسول اللہ کے کام کیا بنی امیہ نے، اس کے بعد امیر شام نے جب پاور میں آیا تو امیر شام نے عمر سعد سے یہ کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ نعرے نہ لگائیں، کل سے وہ مجلس سنیں گے، مگر ایک خاکہ آپ پوری تاریخ اسلام اور شیعت کا سنیں آپ، کہ اس نے کہا کہ علی کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف نسلوں کو کر دیا جائے، نسلوں کو کر۔ آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر بزنس میں آپ کو 10 لاکھ لگانا ہے تو پروپیگنڈے میں 20 لاکھ روپیہ لگائیے۔ پروپیگنڈا دنیا کی بہت بڑی طاقت آج بھی ہے، آج بھی اتنا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہونے کے بعد آج بھی موت پبلسٹی بہت بری چیز ہے۔ اگر پورا کان و در ایک آدمی کو پاگل پاگل پیچھے پیچھے کہتا رہے تو 2 دن میں ہو جائے گا وہ پاگل۔ موت پبلسٹی بہت چیز ہے۔ یہ بنی امیہ نے یہ کام کیا، امیر شام نے کہا اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ ہو جائے، اور یہی کام انہوں نے 50 سال اہل بیت کے خلاف کیا، 50 سال اہل بیت اور علی کے خلاف۔ ہم سے آپ کیا پوچھتے ہیں تاریخ؟ ہم تو زندانوں میں تھے، قید خانوں میں تھے، آئیے ہم بتاتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے، ہم تاریخ بتاتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور کبھی اب یہ نہ کہیے کہ صاحب یہ چیز ان کی کتاب میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے، یہ ہم 1400 سال سے بہت حوالے دے چکے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا، اب ہم نہیں دیتے۔ اب آپ کہیے کہ ہمارے امام صادق نے یہ کہا، امام محمد باقر نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا، 10ویں امام نے یہ کہا، 9ویں امام نے یہ کہا۔ ہم خود مختار ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے پاس کہیے کہ ہم خود مختار ہیں، ہمارا مذہب خود مختار ہے، ہمارے پاس حدیثوں کا سسٹم ہے، ہم معصوم سے لیتے ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو رسول کے ساتھ تھے، ان سے دین لیتے ہیں، ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں یہ ہے، بس ختم بات۔ ہم بہت حوالے دے چکے، کیوں؟ اب ہم مجرم نہیں ہیں، کان کھول کے سنیے، اب ہم آپ کے مجرم نہیں ہیں۔ اس وقت حکومتیں آپ کی تھی، سلطنتیں آپ کی تھیں، اس وقت شیعہ مذہب جرم مانا جاتا تھا، شیعہ مجرم ہوتا تھا، اس لیے جس کو پتا چل جاتا تھا کہ شیعہ ہے تو اس کو سولی دی جاتی تھی، شہید ثالث مارے گئے، قتل عام ہوتا تھا، سادات کے گارے کے دیواریں بغداد میں چنوا دی گئیں، اس لیے کہ شیعہ مذہب انلیگل تھا، اس وقت غیر قانونی تھا، شیعہ غیر قانونی تھے، انہیں پھانسیاں دی جاتی تھی۔ آج ہم جمہوری ملک میں ہیں، اب وہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ ہم سے اسی طرح سے پوچھیے، آپ ہم آزاد ہو گئے ہیں، رات میں سارے لوگ کان و در میں ٹہلتے ہیں، پولیس نہیں پوچھتی،
مگر جو مجرم ہے، بدمزنہ ہے، پولیس نے پکڑا اور کہا تم 2 بجے رات میں فلاں دکان کے پاس کیا کر رہے تھے، تو جلدی سے بتائے گا اس لیے ہم گئے تھے یہ سامان لینے کے. اور فلاں دن تم پالن پور میں کیسیوں میں تھے، کیا کر رہے تھے، تو جلدی سے بتائے گا اس لیے گئے تھے. تم احمد آباد میں کیا کر رہے تھے، اس لیے گئے تھے. سورت میں دکھائی دیے، کیوں، تو جلدی جلدی اپنی صفائی دے گا. کیوں، اس لیے کہ وہ پولیس کی نگاہ میں مجرم ہے. مگر جو مجرم نہیں ہے وہ صفائی نہیں دے گا. ہم 1400 سال سے آپ کی نگاہوں میں مجرم تھے. آپ پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے ماتم قرآن میں کہاں، تو ہم جلدی سے آیت سناتے تھے. تبرک کہاں، ہم آیت سناتے تھے. علم کہاں، حدیث سناتے تھے. تعزیہ کہاں، حسین سناتے تھے. ذکر حسین کا حدیث. اب ہم مجرم نہیں ہیں. اب ہم کسی بات کا جواب نہیں دیں گے. 1400 سال تک آپ نے پوچھا، ہم نے جواب دیا. اب 14 سال تک ہم پوچھتے ہیں، آپ جواب دیجیے کہ حسین پہ محمد روئے، آپ کیوں نہیں روتے؟ صحابہ اکرام نے ماتم کیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ خیبر میں علم کے لیے سارے صحابہ منتظر تھے، آپ علم کیوں نہیں اٹھاتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم کو ہر بات کا جواب دیں، تو ہم جواب کی پوزیشن میں اب نہیں. ہمارے پاس اپنے امام ہیں، ہماری اپنی کتابیں ہیں، ہماری اپنی حدیثیں، ہمارے اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں. ہم کیوں ہر بات کا جواب دیں؟ اور سنیے، ہم نے دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کی ہے. ہم نے دین ہمیشہ معصوم سے لیا ہے. اور اس فلسفے کو آپ سمجھ جائے تو آپ بھی دین معصوم ہی سے لیجئے گا. اگر مسلمان سمجھ جائے تو وہ بھی دین اہل بیت ہی سے لے گا، دوسرے سے نہیں لے سکتا. صحابہ کو جتنا مانیے کم ہے، مگر دین کے بارے میں رسک نہ لیجئے. ہم مانتے ہیں مگر دین اہل بیت سے لیتے ہیں. کیوں؟ آج انٹرنیٹ کے نوجوان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. صحابہ کا علم ٹیپ والا ہے، اہل بیت کا علم فیڈ والا ہے. نہیں، میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. صحابہ کرام کا جو دین ہے وہ ٹیپ ریکارڈ والا ہے. اہل بیت کا جو دین ہے وہ فیڈ والا ہے. آج سے 25 سال پہلے جب خلیج کا گلف کا راستہ کھلا تو ہم لوگوں کی طرف ادھر یو پی میں جو نوجوان آتے تھے یہ بڑا بڑا ٹیپ لے کے آتے تھے. اور اس وقت رشید ترابی صاحب کی مجلسیں چلی تھی، سجدہ اور یقین اور یہ اور وہ گاؤں کے سارے لوگ بیچ میں بیٹھ جاتے تو چائے بنتی تھی اور وہ سناتا تھا. اور وہ سارے لوگ خوش ہو کے سنتے تھے. اس بیچارے گاؤں کے لوگ کہاں سنے تھے. وہ سنا رہا تھا. ایک بوڑھے صاحب تھے، ان کا لڑکا بھی ٹیپ لے کے آیا تھا. وہ شوق میں آ کے کہتے بیٹا یہ بتاؤ ہمارے ٹیپ میں بھی بج سکتا ہے، یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا کیسے؟ کہا جب اعظم گڑھ سے جائیے گا تو ایک سادی کیسٹ لے کے آئیے. دوسرے دن بیچارے وہ گئے، کیسٹ لے کے آئے. تو اس وقت ٹیپ کا سسٹم کیا تھا، یہ بڑا ٹیپ ادھر رکھا گیا، یہ بڑا ٹیپ ادھر رکھا گیا. اس میں وہ ٹیپ والی کیسٹ لگی، اس میں سادی کیسٹ لگی. اس میں پلے کا بٹن دبا، اس میں لال اور سفید دونوں بٹن دبا. اب مجلس شروع ہوئی، اب ٹیپ ہو رہا. رشید ترابی صاحب کہہ رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اتنے میں نیم کے پیڑ پہ کوا بیٹھا، انہوں نے کہا کاؤ کاؤ کاؤ. وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو گیا، وہ بھی ریکارڈ ہو گیا اس میں، وہ بھی ریکارڈ ہو گیا اس میں. اس کے بعد رشید ترابی صاحب مجلس پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، جس کے دروازے مجلس ان کی بیوی نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا چائے تیار ہے لے جائیے. وہ بھی ریکارڈ ہو گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں چائے تیار ہے لے جائیے، چائے تیار ہے لے جائیے رسول اللہ. اب وہاں بھینس بندھی تھی، وہ بھینس بھی بولنے لگے بھوں بھوں، وہ بھی ریکارڈ ہو گیا. اب یہ کیسٹ جہاں جہاں گئی، کانودر سے پالم پور، مہوا، بھاؤ نگر، احمد آباد، وہاں وہاں مومنین میں 3 4 گروہ مار جھگڑے ہونے لگے. ایک گروہ کہہ رہا ہے ارے صاحب قرآن میں لکھا ہے. کون کہا صاحب قرآن میں کہاں لکھا؟ کہ رشید ترابی صاحب کی تقریر میں ہے. کسی نے کہا رسول اللہ اردو بولتے تھے. کہا اردو کہاں بولتے تھے، تو عربی بولتے تھے. کہا رشید ترابی صاحب کے مجلس میں ہے چائے تیار ہے. تو چائے رسول اللہ کے زمانے میں بھی چائے پینا سنت ہے. رسول اللہ نے کہا کہ چائے تیار ہے. اور یہ جانوروں کی زبان تو اس وقت صحابہ بولتے تھے. وہ رشید ترابی صاحب، اب وہ جہاں جہاں کیسٹ جا رہی ہے وہاں وہاں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے. اب کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو فلٹر کر کے رشید ترابی کی آواز کو الگ کر دے اور معاشرے کی غلط اور فاسد آوازوں کو الگ کر دے، فاسد آوازوں کو الگ کر دے. اب دیکھیں نوجوان ریکارڈ کر رہا ہے. اب یہاں سے یہ کیمرہ لے کے جائے گا، سامنے کمپیوٹر رکھا ہے. اس نے پلک نکالا اور کمپیوٹر میں وہ پلک فٹ کر دیا. اب مجمع چلانے لگا. ایک بزرگ آئے ارے چپ
چپ رہو، تہذیب صاحب کی مجلس میں جھگڑا ہو جائے گا، ہم بولو مت، یہ آواز ڈب ہو جائے گی۔ ایک نوجوان نے مسکرا کے کہا دادا یہ ٹیپ سسٹم نہیں ہے، یہ فیڈ ہو رہا ہے، پورا کانوں در چلاتا رہے، یہ وہی فیڈ کرے گا کہ جو تہذیب صاحب نے کہا ہے، اس لیے کہ یہ ٹیپ نہیں ہو رہا ہے، یہ فیڈ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کا علم ٹیپ والا ہے، اہل بیت کا علم فیڈ والا ہے۔ جہاں جہاں وہ علم گیا وہاں وہاں اختلاف ہو گیا، رسول اللہ نے یہاں کہا کہ یہاں کہا کہ یہاں کہا کہ کہاں کہا۔ ہمارے یہاں 12 کے 12 زکانی زکا رسول اللہ، یہاں علم فیڈ ہو رہا تھا، جو علی نے کہا وہی حسن نے کہا، وہی حسین نے کہا، وہی باقر نے کہا، وہی سجاد نے کہا، وہی 12 کے 12 نے کہا۔ اسی لیے محمد نے کہا کلنا محمد، سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جہاں اہل بیت کا علم گیا وہاں کوئی اختلاف نہیں، وہاں کوئی فقہ نہیں، صرف ایک فقہ۔ کیوں؟ یہاں فیڈ والا علم، جو اللہ نے کہا وہ محمد نے کہا، وہی 12 کے 12 سب نے کہا۔ اب جو انہوں نے رسول اللہ کے سلسلے میں یہ شبہات پیدا کیے، اس کے بعد امیر شام نے کہا کہ علی کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف نسلوں کو کر دو۔ چنانچہ وہاں انعامات بانٹے گئے حدیثیں گڑھنے کے اوپر، اور 70 سال تک ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا گیا، نماز میں، قنوت میں، جمعے کے خطبے میں اہل بیت کو برا بھلا کہا، اور صرف کہا نہیں گیا بلکہ ان کے خلاف حدیثوں کو بھی تیار کیا گیا۔ میں پھر وہیں پہ رک رہا ہوں کہ پروگنڈا دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے۔ پوری بنی امیہ نے اپنی حکومت اہل بیت کے خلاف پروگنڈے میں لگا دی۔ کیوں نہیں مسلمان ان تاریخوں کو اٹھا کے پڑھتا؟ پروگنڈے میں لگا دی۔ اس کی 3 مثالیں میں ایک دے رہا ہوں، اس وقت کم ہے۔ اہل بیت کے خلاف کتنا پروگنڈا کیا۔ امیر شام نے پورے شام میں دمبیوں اور بکریوں کو بٹوا دیا اور کہا تمہارے کھانے پینے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا سرکاری طور سے۔ 5 سال کے بعد کتنے فصل بچے پیدا ہو گئے۔ جب انڈے بچے سب پھیل گئے تو اب ملٹری کو بھیجا، اس نے فوج کو بھیجا اور کہا کیا بتائیں امیر شام نے تو دمبیاں اور بکریاں تمہیں دے دی تھیں، مگر جب یہ خبر علی کو پہنچی تو اس نے کہا کہ ہم حملہ کر دیں گے اور یہ بیت المال کا مال ضائع ہو رہا، لہذا میں بچوں کے ان سے واپس لی جائے۔ آپ سوچیں ذرا، جس کو یہ کہہ کے دیا جائے کہ امیر شام نے دیا ہے اور یہ کہہ کے چھینا جائے کہ علی نے، تو وہ بچے علی کو گالیاں نہ دیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ عورتیں علی کو برا بھلا نہ کہیں گی تو کیا کریں گے؟ یہ علی کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف سازش کیا بنی امیہ، پروپیگنڈا۔ دوسری چیز، ہر ماں کو اس کی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ماں کسی مذہب کی اسے اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو۔ رات میں فوجی والوں کو سادے ڈریس میں بھیجتا تھا، بچے سوتے رہتے تو ان کو اٹھا کے لے کے بھاگ جاتے تھے۔ جب مائیں جگتی تھیں اور بچوں کو تلاش کرنے کے لیے شام کی گلیوں میں دوڑتی تھیں تو کچھ لوگ جن کے چہروں پہ داڑھیاں، مٹھے کا نشان، ہاتھ میں تسبیح، وہ پوچھتے تھے کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہتے تھے ہمارے بچے کو کوئی اٹھا کے لے کے بھاگ گیا۔ تو وہ تسبیح لے کے قسم کھا کے کہتے تھے کہ قسم خدا کہ میں نے علی کو ادھر ہی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بتائیے وہ مائیں علی کو گالیاں نہیں دیں گی تو کیا دیں گے؟ لوگ بتاتے تھے کہ علی بہت درندہ ہے، وہ بچوں کو ٹانگ پکڑ کے ایسے چیرنے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے جب بچے روتے ہیں۔ اب لوریوں میں، کہانیوں میں یہ عورتیں سناتی تھی اپنے بچوں کو کہ تمہارا ایک بھائی تھا علی ڈاکو اس کو اٹھا لے گیا، تمہاری ایک بہن تھی علی ڈاکو پھاڑ کے کھا گیا اس کو۔ یہ علی بابا 40 چور کی کہانی بنی امیہ کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ پورے شام میں، میں نے مختصر کیا، پورے شام میں علی بے دین، لامذہب، چور، ڈاکو، نہ جانے کیا کیا نام سے پکارے جاتے تھے۔ یہ ہسٹری ہے۔ شام میں جب بچے کھیلتے تھے تو دیواروں پہ ایک پوائنٹ بناتے تھے اور اس پر علی لکھتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ یہ مل جاتا تو اس کو ہم پتھروں سے سر کو توڑ دیتے جس نے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کیا۔ یعنی پروپیگنڈا کر کے نسلوں کو علی کے خلاف کر دیا۔ اور یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یہ 11 ہجری سے شروع ہوا ہے اور کربلا سن 60 ہجری میں ہوئی۔ یہ کربلا میں کوئی 40 سال کا جذبہ انتقام لے کے آیا تھا، کوئی 35 سال کا تھا، کوئی 45 سال کا تھا۔
آپ کربلا سنتے رہتے ہیں، ایک میرا انداز ہے اس سے سن لیجیے آج. یا آپ نے کبھی تاریخ میں پڑھا کہ یہ شام میں آگ کے گولے اتنے کیوں برسائے گئے، پتھروں کی بارش کیوں اتنی ہوئی، عورتیں کیوں پتھر مار رہی تھی؟ اسی لیے کہ شام میں انہیں 50 سال سے تیار کیا گیا اور پروگنڈا کیا گیا تھا کہ وہی ڈاکو کی اولادیں آ رہی، وہی بے دین کی اولادیں آ رہی، وہی تارک الصلاۃ کی اولادیں آ رہی. یہ پروگنڈا کیا گیا. تاریخ کا کلیجہ پھٹ گیا یہ جملہ لکھ کے کہ جب علی کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو ایک شامی نے کہا کہ علی مارے گئے. کہا مارے گئے، کہاں مارے گئے، کیسے مارے گئے؟ کہا مسجد کوفہ میں مارے گئے. تو شامی گھبرا کے اس کے گریبان کو نوچ کے کہتے کیا بکتا ہے، علی مسجد میں کس لیے گیا تھا؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے گیا. تو شامی کہتے علی نماز کہاں پڑھتا تھا؟ چپ ہے. علی کو ایک بے دین اور لامصب ایسی تصویر بنا دی تھی. اب میں کیا کروں، میں گھڑی سے مجبور ہوں، ورنہ اور ساری مثالیں دیتا اگر مجھ پر آپ کو بھروسہ ہے تو تاریخ یہی کہتی ہے. یہ ساری شیعہ سنی تاریخیں ہیں کہ علی کے خلاف ایک ایسی تصویر بنایا پورے شام میں کہ علی بے دین ہیں، علی لامذہب ہیں، علی تارک الصلاۃ ہیں، علی مسلمان نہیں ہیں، علی چور ہیں، بے ایمان ہیں، ڈاکو ہیں، دہشت گرد ہیں، بچوں کو کھاتے ہیں، پھاڑتے ہیں، خون پیتے ہیں. 50 سال میں اہل بیت کے خلاف، جن اہل بیت کے گھر سے دین نے چلنا سیکھا، جس گھر میں وحی و الہام ہیں، جس گھر میں فرشتے آتے تھے، اس گھر کی تصویر کو پروپیگنڈے نے اتنا میلا کر دیا، اس گھر کی تصویر کو میڈیا نے اتنا میلا کر دیا کہ آج سارے لوگ شام میں علی کو بے دین و لامذہب بچے پوائنٹ بنا رہے ہیں کہ مارے. ایسے عالم میں واقعات کربلا رونما ہوا. اور مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اب میں فضائل آپ کو سناؤں گا. اور اعلان ہو رہا ہے، 1 مہینے کا ٹائم مل گیا، چاروں طرف لاؤڈ اسپیکر اور میڈیا سے اعلان ہو رہا ہے، آؤ آؤ وہی بے دین کی اولادوں سے ہم نے بدلہ لیا، وہی تارک الصلاۃ کی اولادوں سے ہم نے بدلہ لیا. آؤ اسی کو مارا ہے جو تمہارے بچوں کو چیر پاڑ کھاتا تھا، بدلہ لے لو. اس لیے عورتیں تھیلیوں میں پتھر لے کے آئی تھی. کم بڑی بات نہیں ہے. ہمارا کروڑوں سلام ہو کہ ایسے حالات میں سید سجاد اس قافلے کی علمداری کرتے ہوئے دربار یزید میں داخل ہو. جانے لوگ زیارت کے لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ مسجد اموی جو دربار یزید تھا، یہاں 700 کرسی نشین نہیں، لاکھوں کا مجمع. یزید کا اعلان ہے، کرسچین آئیں، یہودی آئیں، غیر مسلم آئیں. پوری مسجد چھلک رہی ہے، سیڑھیاں چھلک رہی ہیں، سب در و دیوار بھری ہوئی ہے. اس لیے کہ آج یزید اپنی پیٹھ کو بزوں میں خوب تھپتھپا رہا ہے. اور اسی لیے تو وہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ ہمارے باپ دادا ہوتے تو آج دیکھتے کہ ہم نے اہل بیت سے کتنا اچھا بدلہ لیا اور کتنا ان کو ذلیل و رسوا. باپ کے زمانے میں علی بے دین ثابت ہو چکے تھے، چور ڈاکو امیر شام کے زمانے میں مشہور ہو گئے تھے. اب اس کو 4 قدم اس نے آگے بڑھا. اب کیا کر سکتا تھا؟ حسین کو قتل کر دیا، لاش پامال کر دی، عورتوں کی چادر چھین لی، 2200 کلومیٹر ٹہلا دیا. اب اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ اب یزید اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہا ہے کہ بنی امیہ بالکل اب شباب پر ہیں، اہل بیت اب ذلیل و رسوا ہوئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا دنیا سے. وہ ہم نے کر دیا. چنانچہ اس نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ جتنے ہر اسٹیٹ کے رائٹر ہیں ان کو شام بھیجا جائے تاکہ ہم دکھائیں کہ ہم نے اولاد علی سے کتنا اچھا بدلہ لیا. اسٹیٹ کی سواریوں سے بھیجے گئے، کاغذ و قلم بانٹا گیا. ہلڑ ہنگامہ کرنے والے، فرشی سلام کرنے والے یزید کے دربار میں. آج تو آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، کبھی آپ نے حکومت کا ٹریلر نہیں دیکھا ہے بادشاہت کا. یزید کی حکومت پورے بر اعظم ایشیا پہ تھی، بر اعظم افریقہ پہ تھی اور یورپ کے کچھ ممالک پہ تھی. یزید کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، کوئی سانس نہیں یزید کے سامنے. کوئی یزید کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے اور وہ جواب دیتا تھا. اتنا اس کا دماغ خراب. ایسے ماحول میں جہاں فرشی سلام ہو رہا ہو، اب میں پھر کہہ رہا ہاتھ جوڑ کے کہ آپ سنے ہو یا نہ سنے، اب بیدار ہو کے فضائل سنیے اور سمجھیے کہ کربلا کیا ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا کی اہمیت اتنی کیوں؟ 50 سال سے اہل بیت بے دین، لامذہب، چور ڈاکو کے نام سے علی مشہور. ایسے عالم میں سید سجاد کو دربار میں بلایا اور سب کو یہ کہا کہ یہ انہی کی اولادیں ہیں تاکہ آ کے خوب بدلہ لیں ان سے، خوب بدلہ لیں. امام کو لا کے سامنے بٹھایا گیا، ممبر کے سامنے، بیویاں سامنے، رسن بستہ ہیں. اور اس کے بعد یزید ملعون نے اپنے خطیب سے کہا جا ممبر پر.
ہماری تعریف کر، ہمارے اجداد کی تعریف کر، ان کے باپ دادا کو ذلیل و رسوا کر۔ سرکاری خطیب تھا، حق نمک ادا کیا اس نے، یزید کی تعریف کی، یزید کے اجداد کی تعریف کی، بنو امیہ کی تعریف کی، گڑی ہوئی حدیثوں کو سنایا۔ امام سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، امام کے منہ پہ اس نے سب کچھ کہا۔ اس کے بعد اب اہل بیت کو برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ جب اہل بیت کو برا بھلا کہنے لگا تو میرا قیدی امام کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اور ایک مرتبہ توق و بیڑی و زنجیر کو سنبھالا، اور اپنی آنکھوں کو، میری طرف دیکھیے، اپنی آنکھوں کو خطیب کی آنکھوں میں ایسے گاڑ کے دیکھا جیسے ان کے دادا کی ذوالفقار لوگوں کی نسلوں کو دیکھتی تھی۔ خطیب لرز گیا۔ سید سجاد غیظ و غضب میں کہتے ہیں، او خطیب، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو کہ اس کو خوش کرنے کے لیے غضب خدا خرید رہا۔ ادھر نیچے، اس کو خوش کرنے کے لیے غضب خدا خرید رہا ہے۔ خدا نیچے، کانپ کے نیچے لرز کے آ گیا نیچے۔ مجمع میں پورا سناٹا چھایا۔ دیکھیں ذرا نزاکتوں کو سمجھیے، مجلس سننا بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ جہاں ساری امت کو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ بے دین، لا مذہب، تارک الصلاۃ 50 سال سے ایسے عالم میں ایک بیک ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ وہ قیدی ڈانٹ کے کہتا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے غضب خدا خرید رہا۔ یہ تو بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کو مانتے ہی نہیں۔ اتر ممبر سے، اب سارا لاکھوں کا مجمع چوکنا پھڑی آنکھوں سے کبھی قیدی کو دیکھ رہا، کبھی یزید کو۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون ہے جو اس طرح سے یزید کے سامنے بات، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ ساری دنیا، ابھی روم کا وزیر مارا گیا، اس کا پورا کنبہ مارا گیا، مگر اس کے پیشانی پہ شکن نہیں ہے۔ یزید کا قاعدے سے نام نہیں لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ اتر ممبر سے اس کو خوش کرنے کے لیے غضب خدا خرید رہا ہے۔ مجمع میں کیپ سائلنٹ، اگر سوئی گر جائے تو آواز، اس لیے کہ بالکل توقع کے خلاف کام ہوا۔ اب اس کے بعد امام ایک مرتبہ گویا ہوئے، مجمع کو دیکھا، ایک مرتبہ مجمع نے امام کے پیشانی کو، نور کو دیکھا۔ اب امام مڑے، اور مڑنے کے بعد کہتے ہیں، او یزید، مجھے بھی اجازت دے، اذن لی یا یزید اوتیھا للاباد، اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پہ آ کے کچھ کہوں۔ آج میں کہوں گا، یہ مولا سجاد آپ زمانے کے امام ہیں، یہ مسجد اموی کا ممبر ہے، آپ اسے لکڑی کا ڈھانچہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا کیا کہے گی؟ کہا تیز الحسن جان کہ میں نے لکڑی کا ڈھانچہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قول معصوم حجت ہے، ممبر چلا ہے میرے دادا علی سے اور غدیر سے، تو جس ممبر پہ ہماری تعریف ہوگی وہ ممبر ہوگا، جہاں سے ہمیں برا بھلا کہا جائے وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے، جلانے کے قابل ہے، اس کی کبھی تعظیم نہ کرنا۔ جو ہمارے خلاف استعمال ہو وہ ممبر کی شکل ہے، ممبر نہیں ہے، لکڑی کا ڈھانچہ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اذن لی یا یزید، جسے دنیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ، یزید، اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں لکڑی کے ڈھانچے میں جا کے کچھ کہوں جس میں اللہ اور رسول کی کچھ باتیں ہوں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ کی طرف سے ثواب حاصل ہو۔ فری کا ثواب کون نہیں چاہتا؟ اب لوگ ایک دوسرے کو کہنیاں مار کے کہہ رہے ہیں یہ تو غیر مسلم ہیں، یہ تو بے دین ہیں، یہ تو تارک الصلاۃ ہیں، یہ تو لامذہب ہیں، ہم کو تو 50 سال سے یہی بتایا گیا۔ نہیں سن رہے آپ؟ ہم کو تو 50 سال سے یہی بتایا گیا کہ یہ بے دین اور لامذہب، کربلا سمجھیے اور سجاد سمجھیے، یہ تاریخیں انہیں سے منسوب ہے، یہ بے دین اور لامذہب اور تارک الصلاۃ چور بے ایمان ڈاکو کے بیٹے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یزید ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اللہ رسول کی باتیں کریں جس میں ان کے لیے ثواب ہو۔ یہ کیا کہہ رہا؟ سب نے کہا ہاں کہہ تو رہا، خاموش، چپ رہو، جلدی نہ کرو، دیکھیں معاملہ کیا ہے، دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ اب سید سجاد کہتے ہیں یزید اجازت دے جس میں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اور ثواب۔ مجمع خاموش، یزید چپ بیٹھا ہے ممبر پہ، چپ بیٹھا۔ امام نے پھر دوبارہ کہا یزید مجھے بھی اجازت دے اس پر جانے کے لیے۔ اب جو مجمع تھا، جو آیا تھا سننے کے لیے کہ کون ہے کیا ہے، میں کہا یہ اللہ رسول کا نام کیوں بار بار لے رہا؟ دیکھیں خطابت انداز، میں حدیثیں سنا رہا ہوں، اتنی جو 1 گھنٹے میں نے تمہید بنائی صرف اسی کے لیے بنائی تھی کہ کام کیا کیا، یہ اللہ رسول کی باتیں بار بار کیوں کر رہا ہو یزید کے سامنے؟ وہ بھی نہیں ڈانٹتا کہ تجھ کو اللہ رسول سے کیا واسطہ؟ نہیں سمجھا؟ ارے بولیے ذرا، وہ بھی تو نہیں ڈانٹ رہا کہ تم کو اللہ رسول سے کیا، وہ بار بار اللہ رسول کہہ رہا۔ اس کا مطلب کہ سچائی جانو،
اب راویوں نے کہنا شروع کیا جو آگے وی آئی پی بیٹھے تھے، امیر دے دیکھیں یہ کیا اللہ رسول کی باتیں کرتا. یزید چپ. اب 10-20 نے کہا یزید چپ. اب سب نے سمجھا کہ اور اب 150 500 2000 اب مجمع کہنے لگا، پورا مجمع کہنے لگا امیر اجازت دے دے، امیر اجازت دے دے، امیر اجازت دے دے. میں نے مجلس ختم کیا، 1 گھنٹے ہو گئے، مگر 1 گھنٹے میں یہ جملہ بھاری. اب چاروں طرف سے آوازیں آ رہی، امیر اجازت دیکھیں نا کیا اللہ رسول کی باتیں کرے گا، امیر اجازت دے. اب یہ کیا کریے گا، ایک جملہ کہے کہ یزید اپنے جال میں پھنس گیا، یزید اپنے جال میں پھنس گیا. میں بتا جب زیادہ مجمع کہنے لگا تو یزید نے ڈانٹ کے کہا خاموش خاموش، تمہیں نہیں معلوم یہ جب منبر پہ جائیں گے تو ہمیں برا بھلا کہیں گے. نہیں آپ تک بات نہیں پہنچی. میری بڑی دل شکنی ہوئی جو میں نے پورے نقطے کی تمہید بنائی، آپ نے توجہ نہیں کی. یزید جو اتنا پاورفل بادشاہ جسے دنیا سہمی ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا، وہ کہتا تمہیں نہیں معلوم یہ قیدی منبر پہ آئے گا تو ہمیں برا بھلا کہے گا. اب جتنے راوی جو کھڑے ہو گئے، امیر یہ کیا کہہ رہا، ساری دنیا تجھ سے ڈر رہی ہے، تو اپنے قیدی سے ڈر رہا ہے، ساری دنیا تجھ سے ڈر رہی ہے، تو اپنے قیدی سے ڈر رہا ہے، یہ تیرا قیدی ہے، یہ تیرا قیدی ہے، ہتھکڑیاں تیری، بیڑیاں تیری، دربار تیرا. آج کیا بات ہے، آج پسینے پسینے کیوں ہے، آج پسینے پسینے کیوں ہے، یہ تو تیرا قیدی ہے. اب ایسے جال میں پھنسا کہ دوسرا جملہ کہہ کہ اور جال میں پھنس گیا. کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے، کہا یہ کون ہے، کہ ان کے منہ میں محمد کا علم ہے. اب سید سجاد کہتے تو مجمع نہ مانتا. یزید نے خود کہہ دیا، یزید نے خود کہہ دیا، نہیں کیفیت سمجھے، جس کے اجداد نے 50 سال سے چہرے پہ نقاب ڈالی، یہ چور ہیں، بے ایمان ہیں، یہ بے دین و لامذہب ہیں. آج بھرے دربار میں یزید نے کہہ دیا جھٹکے میں، ان کے منہ میں محمد کا علم ہے. زکانی زکا رسول اللہ، ان کو علم ایسے چسایا گیا جیسے چڑی اپنے بچے کے منہ میں دانا ٹھوڑتی ہے. اب سارے شامی کھڑے ہو گئے کہ تم نے تو بتایا تھا یہ بے دین ہیں، یہ لامذہب ہیں، یہ تارک و صلاۃ ہیں، ان سے مذہب سے کوئی نہیں. اب اگر ان کے منہ میں محمد کا علم ہے تو ہم نے تو محمد کا زمانہ دیکھا نہیں. اب بالکل اجازت دے دے تاکہ نبی کا لہجہ دیکھیں، نبی کا انداز دیکھیں، نبی کا طرز تکلم دیکھیں، نبی کا انداز دیکھیں، نبی کا گفتار دیکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یزید ایسے جال میں پھنس گیا جیسے اب مچھلی تڑپے. اب کرے کیا، کرے کیا. اب مجمع بے چین ہے، دے دے اجازت، ہم تو نبی کے زمانے میں تھے نہیں. نبی کا طرز تکلم دیکھیں، نبی کا انداز دیکھیں، نبی کا بیان دیکھیں، تو ہی کہہ رہا ہے کہ یہ محمد کا علم. مجبوراً مجبوراً یزید نے کہا بسم اللہ. اب امام منبر پر آئے. مجھے معاف کریے گا، اردو محدود زبان ہے اس لیے مجبوراً یہ جملہ کہہ رہا ہوں. امام کے لیے دقت یہ ہے، امام کے لیے دقت یہ ہے کہ اپنی تقریر شروع کیسے کریں. اگر یہ کہہ دے کہ میں علی کا پوتا ہوں تو پتھر چلنے لگیں گے. وہ جو پتھر لے کے آئے ہیں جھولے میں چلنے لگیں گے. اگر یہ کہہ دیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں پتھر چلنے لگیں گے. اس لیے کہ یہ سب جذبہ انتقام کے تحت بیٹھے ہوئے. اما وہ امام کیا جو لوگوں کے نفس پہ ہاتھ نہ رکھے. دیکھیں اب 30 سال سے مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں تھرمامیٹر سے کہ کتنی کس جملے پہ آپ تعریف کریں گے. جب چاہیں گے ہم کرا دیں گے. جس واقعے میں جتنا سسپینس ہوگا اتنی تعریف کریں گے. خطابت کا کمال یہ کہ سسپینس جہاں رہے گا زیادہ تب آپ اچھلے کہیں گے ارے یہ ہو گیا تو تعریف کریں گے. جس کو خطابت سیکھنا ہو امام سجاد سے سیکھے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلا خطیب کائنات کا ہے جس کو ایسے حالات میں خطیب. اب بتائیے نہ علی کا نام لے سکتے نہ حسین نہ حسن کا. اب آئیے حکمت عملی سید سجاد کی دیکھیں. ممبر پہ بیٹھے لاکھوں کا مجمع سامنے ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی. ہر کان سجاد کی طرف دیکھیں یہ کہہ کیا رہا ہے.
ابھی کچھ نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی. اب یہ شامی کہنے لگے یہ کیا کہہ رہا ہے قیدی کی اللہ نے اسے خصلتیں اور فضیلتیں، اللہ سے اس کا کیا مطلب؟ وہ بھی یزید کے سامنے کہہ رہا ہے. سنا جائے. اب سارے لوگ ایک دم بالکل لگے ہوئے سے. انہوں نے کہا سنو، جو اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں دی، ایکم النبی، جس محمد کا کلمہ پڑھتے وہ ہم میں سے ہمارے گھر کا ہے. ایکم الحمزہ، جن پر 70 تکبیر سے پیغمبر نے نماز پڑھی وہ حمزہ ہمارے گھر کے ہیں. جعفر طیار ہمارے گھر کے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ، جن کی دولت سے اسلام پھیلا وہ ہماری جدہ ماجدہ. آخر میں جو مہدی موعود آئے گا وہ ہماری اولاد سے ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں 6 خصلتیں جو ہیں وہ سنو. اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں حلم دیا، اللہ نے ہمیں شجاعت دی، اللہ نے ہمیں سخاوت دی، اللہ نے ہمیں قناعت دی، اللہ نے ہمیں بردباری عطا کی. ہم مجمع کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب اللہ نے اسے دیا. یہ حمزہ کے گھر کا ہے، یہ جعفر طیار کے گھر کا ہے، جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے گھر کا ہے. ہم کو تو آج تک یہی بتایا گیا تھا کہ یہ بے دین و لا مذہب ہے. اب شامی کھڑے ہو گئے، اور میں مختصر کر رہا ہوں، پھر کل بعض دوسرے دن سن لیجئے گا خطبے کو. اب شامی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے شخص تجھ پہ خدا کی قسم، محمد کی قسم، ذرا اور قریب سے اپنے حسب و نسب کو بتا، ہم نے تمہیں پہچانا نہیں، ذرا اور قریب سے بتا. اب سید سجاد نے خطبہ شروع کیا. اب جب مجھ جیسا جاہل پڑھ رہا تھا، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، تو جب یزید کے دربار میں لہن امامت سے یہ جملے نکلے ہوں گے تو کیا عالم ہے. امام فرماتے ہیں اگر جاننا چاہتے تو جان لو، یبن صفا والمروہ، یبن ہل والحرم، یبن فتح والمکہ، یبن موج والحرم. میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں. اے لوگوں سنو، ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ لیتی، حجر اسود ہمارے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، حجر اسود ہمارے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے. اب شامی کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں نہیں، تم پہ قسم ہے کعبے کی، تم پہ قسم ہے قرآن کی، ذرا اور قریب سے اپنے باپ و دادا کا نام بتاؤ. ابھی بھی نہیں کہا کہ ہم علی کے بیٹے، حسین کے بیٹے، علی کے پوتے، ابھی نام نہیں لیا. اب مجمع بے چین مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. ذرا اپنا حسب و نسب تو بتاؤ، اپنے باپ دادا کا نام تو بتاؤ. بیکمتا سید سجاد نے تقریر شروع کی، کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو عین خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پرورش محمد عربی نے کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر جنگ میں رسول کا ناصر و مددگار تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر جنگ میں پرچم اسلام کو بلند کرنے والا تھا، جو وہ اس کا بیٹا ہوں جو کافرین اور ناقصین کی گردنوں کو موڑنے والا تھا، جو 65 جنگوں میں رایت اسلام کا بلند کرنے والا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر جبریل امین آیا جایا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گہوارے کو جبریل جھلایا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے سجدے کو محمد تول دیا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے محمد ناقہ بن گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج میں محمد کا ساتھی تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لہجے میں اللہ نے گفتگو کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مباہلے میں نفس رسول بن کے گیا، جو ہجرت کے شب بستر رسول پہ سویا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو مختلف الملائکہ ہے. ایک مرتبہ سارے شامی کھڑے ہو گئے اور کہتے اب اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، تو اتنا بتاؤ کہ وہ کون تھا کہ جس کے اندر اتنے کمالات تھے اور وہ دنیا میں آیا، جس کے اندر اتنے کمالات تھے اور وہ دنیا میں آیا، واپس چلا گیا، ہم نے نہیں پہچانا. بیکوتا امام کہتے ہیں اس مرد باوقار کا نام علی ابن ابی طالب. اس مرد باوقار کا نام. دیکھیے تلواروں نے جو کربلا میں کام کیا وہ کیا، سجاد کی زبان نے کیا وہ اس مرد باوقار کا نام علی ابن ابی طالب ہے جو میرا دادا تھا، اس کا بیٹا حسین ہے جو میرا باپ تھا، جس کو کربلا میں انہوں نے بڑی بے دردی سے مارا. اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا مگر سید سجاد نے اپنے خطبے میں پورے مصائب شام تک کے بیان کر دیے. اب شامی کھڑے ہو گئے، جا کے تاریخ پڑھیے طبری. شامی کھڑے ہو گئے اور اپنے سروں کو دیواروں میں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے یزید اہلک الناس اہلک الناس اہلک الناس، ہم ہلاک ہو گئے، ہم نے دین کو نہیں پہچانا، ہم نے شریعت کو نہیں پہچانا، ہم نے مصطفیٰ کی ذریت کو نہیں پہچانا، ہم نے علی کو نہیں پہچانا. یزید ہم ہلاک ہو گئے. اس کے بعد لاکھوں کا مجمع یزید سے کہتا، پوری توانائی سے میں طاقت سے پڑھ رہا ہوں، آپ میرا جواب دیں. اے یزید تیرے اجداد نے تو بتایا تھا
تم نے تو بتایا تھا کہ علی چور تھا، علی ڈاکو تھا، علی بے دین تھا، علی لامذہب تھا. یہ قیدی کیا کہہ رہا؟ بال اس کی بات کا جواب دے. یہ کیا کہہ رہا؟ بغاوت ہو گئی یزید کے دربار. تم نے تو 50 سال سے یہ بتایا کہ یہ بے دین اور لامذہب ہے، ان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ تارک الصلاۃ ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے. اب بتا یہ قیدی کیا کہہ رہا؟ اب یزید پسینے پسینے، کوئی جواب نہیں. اب بار بار مجمع پوچھا، بولو یزید، بول امیر، بول امیر، بول امیر. اب سید سجاد پھر گویا ہوئے کھڑے ہو کے کہتے اے یزید تیری بے کسی ایسی کیوں ہے؟ ارے بتاتا کیوں نہیں؟ جواب دیتا کیوں نہیں؟